اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 16 جمادی الاخری 1442 ہجری، 31 جنوری 2021 عیسوی، 18 گتے ماغ 2077 بکرمی، اتوار کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجیے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام سالک بستوی کا، آواز حافظ مسیح الدین بلرام پوری کی، بول ہے: جب ملی ہم کو قرآن کی روشنی، جب ملی ہم کو قرآن کی روشنی، پاپ کی رات پر چھائی روشنی۔ جب ملی ہم کو قرآن کی روشنی، جب ملی ہم کو قرآن کی روشنی، پاپ کی رات پر چھا گئی روشنی۔ جب ملی ہم کو قرآن کی روشنی، جب اندھیرا بڑھا کفر کا چاروں سو، لائے وحدت کی پیارے نبی روشنی۔ جب اندھیرا بڑھا کفر کا چاروں سو، لائے وحدت کی پیارے نبی روشنی۔ جب ملی ہم کو قرآن کی روشنی، پاپ کی رات پر چھا گئی روشنی۔ وہ تھے امی مگر معجزہ دیکھیے، وہ تھے امی مگر معجزہ دیکھیے، ناز فرما ہوئی علم کی روشنی، ناز فرما ہوئی علم کی روشنی۔ پاپ کی رات پر چھا گئی روشنی، جب ملی ہم کو قرآن کی روشنی۔ لات و عزیٰ حبل منہ کے بل گر پڑے، لات و عزیٰ حبل منہ کے بل گر پڑے، حق کی جب مسکرانے لگی روشنی، حق کی جب مسکرانے لگی روشنی، ناز فرما ہوئی علم کی روشنی۔ جب ملی ہم کو قرآن کی روشنی، بن گئی درد و غم کی سیاہ رات میں، رب کے محبوب کی رہبری روشنی۔ بن گئی درد و غم کی سیاہ رات میں، رب کے محبوب کی رہبری روشنی۔
لائے وحدت کی پیارے نبی روشنی، پاپ کی رات پر چھا گئی روشنی، اسوے مصطفیٰ پر جو شیدا ہوئے، اسوے مصطفیٰ پر جو شیدا ہوئے، رحمت رب کی ان کو ملی روشنی، رحمت رب کی ان کو ملی روشنی، رب کے محبوب کی رہبری روشنی، لات و عزا بالمہ کے بل گر پڑے، حق کی جب مسکرانے لگی روشنی۔ اور مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کر لیں۔ چشم سالک نے دیکھا ہے قرآن میں، چشم سالک نے دیکھا ہے قرآن میں، نعت گوئی کی ہنستی ہوئی روشنی، نعت گوئی کی ہنستی ہوئی روشنی، جب ملی ہم کو قرآن کی روشنی، ہم کو قرآن کی روشنی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کے خطیب ہیں فضیلت الشیخ محمد ہارون تیمی مدنی صاحب، جو مدرسہ دارالکتاب والسنہ روہتٹ نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول۔ خوشگوار زندگی کے رہنما اصول، تو لیجئے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز جنک پور دھام سے روزانہ نشر ہونے والا صدائے حق پروگرام میں آج میرا موضوع سخن ہے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول۔ سامعین کرام، اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب کا باپ بنایا ہے۔ اس لحاظ سے سب کی بنیاد تو ایک ہے، لیکن وہ کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، بھن بھن پرکار کے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور کم ہی کوئی شخص دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ کوئی سفید گورے رنگ کا اور کوئی کالے سیاہ رنگ کا، کوئی چھوٹے قد والا اور کوئی بڑے قد والا۔ اسی طرح وہ سب اپنے معاشی حالات کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ کوئی مالدار تو کوئی غریب،
کوئی بخیل تو کوئی سخی، کوئی ہر حال میں شکر گزار اور کوئی ہر حال میں حریص و لالچی ناشکرا۔ اسی طرح وہ ایمان و عمل کے اعتبار سے بھی الگ الگ نظریات کے حامل ہوتے ہیں، کوئی مومن اور کوئی کافر، کوئی نیک و پارسا اور کوئی فاسق و فاجر گنہگار، کوئی باکردار اور بااخلاق، کوئی بد کردار اور بد اخلاق، لیکن یہ سب کے سب اپنے احوال میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں، اور وہ ہے خوشحال زندگی کی تمنا اور آرزو۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کی زندگی خوشحال ہو، ان کی آرزوئیں، ان کی تمنائیں بہت ہوتی ہیں۔ چنانچہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ اس بات کے متمنی نظر آتے ہیں کہ انہیں دنیا میں خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے، اور سب کے سب لوگ ایک باوقار اور پرسکون زندگی کے حصول کے لیے دن رات جد و جہد کرتے ہیں۔ گویا سب کا ہدف تو ایک ہی ہے، البتہ وسائل و اسباب مختلف ہے۔ ایک تاجر جو دن بھر اپنے کاروبار کو وسیع کرنے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں اور توانائیاں کھپا دیتا ہے، اور اسی طرح وہ مزدور جو صبح سے لے کر شام تک پسینے میں شرابور ہو کر محنت و مزدوری کرتا ہے، دونوں خوشحال اور خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ ایک عبادت گزار جو اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات کو پابندی سے ادا کرتا ہے، نوافل میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اسی طرح وہ فاسق و فاجر انسان جو دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، دونوں ہی ایسی زندگی کے متمنی ہوتے ہیں، خواہاں ہوتے ہیں جس میں کوئی پریشانی اور کوئی دقت اور کوئی دکھ نہ ہو۔ اسی طرح تمام لوگ سعادت مندی اور خوشحالی کو حاصل کرنے کی تمنا لیے تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں، کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سعادت مندی، نیک بختی ہر ایک کو مل جاتی ہے؟ کیا خوشحالی ہر ایک کو نصیب ہو جاتی ہے؟ اور آخر وہ کون سا راستہ ہے، کون سا اپائے ہے جس پر چل کر ہم سب خوشحال و خوشگوار زندگی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ برادران قوم ملت، ہم یہی سوال ایک دوسرے انداز سے بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کے اس دور میں تقریباً ہر انسان پریشان حال اور سرگردہ نظر آتا ہے۔ کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو مالی و کاروباری مشکلات کا سامنا، کسی پر قرضوں کا بوجھ، کسی کو جسمانی بیماریاں چین اور سکھ سے سونے نہیں دیتی، کسی کو خاندانی لڑائی جھگڑے برقرار کیے ہوئے ہیں، کسی کو بیوی بچوں کی نافرمانی کا صدمہ، کسی کو دشمن کا خوف، کسی کو احبہ و اقربا کی جدائی کا دکھ۔ الغرض یہ کہ تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے، کسی نہ کسی سمسیا سے دوچار ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص ان دکھوں، صدموں اور پریشانیوں سے نجات بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ حقیقی وسائل و اسباب کون سے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے دنیا کی مختلف آزمائشوں سے نجات مل سکتی ہے؟ آپ میں سے ہر شخص یقیناً یہ چاہتا ہوگا کہ اسے ان دونوں سوالوں کے جوابات معلوم ہو جائیں تاکہ وہ ایک خوشحال و باوقار زندگی حاصل کر سکے اور دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکے۔ تو آئیے ہم سب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالوں کے جوابات معلوم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک کامیاب اور خوشحال زندگی کے حصول اور پریشانیوں و آزمائشوں سے نجات حاصل کرنے کے چند اصول ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ضرور بھی ضرور اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا اصول ایمان و عمل ہے۔ خوشگوار زندگی کا پہلا اصول ایمان و عمل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97، کہ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو، تو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اور آگے فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔
سورۃ الرعد آیت نمبر 29 کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے شخص کو بہت ہی خوشگوار و کامیاب زندگی اور خوشحالی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، جس میں 2 شرطیں پائی جاتی ہوں، ایک یہ کہ وہ مومن ہو اور دوسری یہ کہ وہ عمل صالح کرنے والا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، با کردار و با اخلاق ہو، اور اگر ہم ان دونوں شرطوں کو پورا کر دے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں خوشگوار زندگی نصیب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا اور پکا ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، آل عمران آیت نمبر 9۔ یا یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام انسانوں کو خیر و بھلائی ایمان اور عمل صالح میں ہی ہے۔ اگر انسان سچا مومن ہو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو اور ساتھ ساتھ با عمل با کردار اور با اخلاق بھی ہو، اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہو، 5 نمازوں کا پابند ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، رمضان کے فرض روزے بلا عذر شرعی نہ چھوڑتا ہو، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہو، لین دین میں سچا اور وعدوں کو پورا کرتا ہو، بددیانتی دھوکہ فراڈ سے اجتناب کرتا ہو، حلال ذرائع سے کماتا ہو، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے ہر قسم کی خیر و بھلائی عطا کرتا ہے اور آخرت میں جنت کی نعمتیں اور اجر و ثواب الگ ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان فاسق و فاجر، بد کردار، بد اخلاق ہو، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہو اور نہ زکوٰۃ دیتا ہو، رمضان کے روزے مرضی کے مطابق رکھتا ہو اور طاقت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، والدین اور قرابت داروں سے بدسلوکی کرتا ہو، ان کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ کے بندوں کے حقوق مارتا ہو، لین دین میں جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دہی اور بددیانتی سے کام لیتا ہو اور حرام ذرائع سے کماتا ہو، تو ایسے انسان کے متعلق ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اسے لاکھ کوشش کے باوجود خوشگوار زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتني عاما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125 اور 126 کہ جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں یقیناً تنگ حال رہے گا اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار عالم، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا۔ اللہ کہے گا اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تم نے انہیں جھٹلا دیا تھا اور اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ جو شخص میرے دین سے منہ موڑے گا اور میرے احکامات کی پرواہ نہیں کرے گا، میں دنیا میں اس کی زندگی تنگ حال بنا دوں گا اور اسے خوشحال زندگی سے محروم کر دوں گا۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ مجھ سے اس کی وجہ پوچھے گا تو میں کہوں گا جیسا تم نے کیا آج ویسا ہی بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تمہارے پاس میرے احکام آئے، فرامین آئے، اہل علم نے تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو تمہارے سامنے رکھا گیا، لیکن تم نے ان سب کو پس پشت ڈال کر منمانی کی، منہ پھیر لیا اور جو تمہارے جی میں آیا تم نے وہی کیا۔ اسی طرح آج مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ایک باوقار اور خوشحال زندگی نصیب ہو تو ہمیں دین الہی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور منمانی کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اللہ کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ بنائیں، صرف اسی کو پکاریں، صرف اسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھیں، صرف اسی کو داتا مددگار، حاجت روا، مشکل کشا اور غوث اعظم تصور کریں۔ اگر ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو یقیناً ہمیں پاکیزہ اور خوشگوار زندگی نصیب کرے گا، ورنہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر جبی نیاز جھکاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، غیر اللہ کو داتا، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں اور انہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور انہیں در در کی ٹھوکریں ہی نصیب ہوتی ہیں اور
خاری کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، سورۃ الحج آیت نمبر 31۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرا ہو، پھر پرندے اسے فضا میں ہی اچک لیں یا تیز ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دے، یعنی مشرک کا انجام سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو یقیناً وہ ہمیں خوشحال اور باوقار زندگی نصیب کرے گا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑ کر دین میں ایجاد کردہ نئے امور بدعات پر عمل کریں گے تو دنیا میں ہم پر آزمائشیں ٹوٹ پڑیں گی، اور قیامت کے روز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، سورۃ النور آیت نمبر 63 کے لہذا جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے اس فعل سے باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ان پر کوئی آزمائش یا اللہ کا دردناک عذاب آ جائے۔ برادران اسلام، کامیاب و خوشگوار زندگی کا جو پہلا اصول ہم نے ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہی ہمیں ایک کامیاب زندگی نصیب ہو سکتی ہے، اور ایمان باللہ کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر ہی قائم رہیں۔ ایمان بالرسول کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی بسر کریں۔ اس طرح ہمیں دنیا کے دکھوں اور صدموں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا اور ہماری زندگی کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ کامیاب اور خوشحال زندگی کا دوسرا اصول نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو۔ مسلم حدیث نمبر 482۔ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تب وہ جو چاہیں اس سے طلب کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، کہ اے ایمان والو جب کوئی مشکل درپیش ہو تو، پریشانی ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ وہ ہر قسم کی مشکل اور پریشانی کے ازالے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے اس سے مدد طلب کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والے بندے مومن کی مدد فرماتا ہے اور اسے تمام مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ گویا نماز دکھوں اور صدموں کا مداوا ہے۔ نماز ادا کرنے سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور غموں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تیسرا اصول تقوی دنیا کے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے جو بے روزگاری، غربت اور قرضوں کی وجہ سے انتہائی پریشان حال اور سرگردہ رہتے ہوں۔
تقوی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف کھانا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کام سے روک دے، اور جب کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے اور تمام حرام کاموں سے اجتناب کرنے لگ جاتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، سورۃ الطلاق آیت نمبر 4۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ نیز فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، سورۃ الاعراف آیت نمبر 96۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ ان تمام آیت میں خوشحالی اور کامیاب زندگی کے حصول کے لیے، سفل زندگی کی پراپتی کے لیے ایک عظیم اصول متعین کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے اجتناب کرنا، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے مومن کے لیے ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے اور اوپر نیچے سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس اصول کی روشنی میں ہم اپنی حالت کا جائزہ لے لیں۔ ایک طرف تو ہم خوشحال اور کامیاب زندگی کی تمنا رکھتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہتے ہیں، مثلا نمازوں میں سستی اور غفلت، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، سود لین دین، والدین اور قرابت داروں سے بدسلوکی، فلم بینی، گانے سننا وغیرہ۔ بھلا بتلائیے کیا ایسی حالت میں خوشحالی و سعادت مندی نصیب ہو سکتی ہے، اور کیا اس طرح پریشانیوں کا ازالہ اور حل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نافرمانیوں کی موجودگی میں خوشحالی کا نصیب ہونا تو دور کی بات ہے، موجودہ نعمتوں کے چھن جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی واضح دلیل حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت کی ہر نعمت و آسائش سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، محض ایک چیز سے منع کر دیا کہ تمہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ لیکن شیطان کے ورغلانے اور بہکانے پر جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ساری نعمتوں سے محروم کر کے انہیں زمین پر اتار دیا، بھیج دیا، اور ان کی ایک غلطی جنت کی ساری نعمتوں سے محرومی کا سبب بن گئی۔ تو آج جب کہ ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور پھر بھی خوشحالی کے متمنی ہوتے ہیں، یہ یقینی طور پر ہماری خام خیالی اور غلط فہمی ہے۔ اگر ہم واقعتاً ایک خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے قطعی اجتناب کرنا ہوگا۔ اسی طرح ابلیس کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، لیکن اس نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا۔ یہ صرف ایک سجدہ چھوڑنے کی سزا تھی، اور آج بہت سارے مسلمان کئی سجدے چھوڑ دیتے ہیں، 5 وقت کی فرض نمازوں میں منمانی کرتے ہیں، تو کیا اس طرح ان کی زندگی کامرانیوں سے ہمکنار ہو سکے گی؟ این خیال است و محال است، بلکہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ کئی برائیوں کو برائیاں ہی تصور نہیں کرتے اور بلا خلاف و تردد ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریباں میں منہ ڈال کر سنجیدگی سے اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم خود اپنی اصلاح کریں گے اور اپنا دامن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالت پہ رحم فرمائے گا اور ہمیں خوشحال زندگی نصیب کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تابعین کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدها على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، رواہ البخاری، کہ آج تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک، بہت چھوٹے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ یہ تابعین کے دور کی بات ہے، جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے دور کے بعد بہترین دور تھا، اور آج ہمارے دور میں اللہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، بس اللہ کی پناہ۔ اسی طرح سے
ایک اصول توبہ اور استغفار ہے۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے تو چاہے جسمانی بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی اور روحانی اذیت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے اس سے نجات پانے کے لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے انہیں خوشحال بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سورۃ الشورى آیت نمبر 30۔ اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے اور وہ تمہارے بہت سارے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ توبہ و استغفار کے فوائد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، سورۃ نوح آیت نمبر 10-12۔ پس میں نوح علیہ السلام نے کہا تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ ان آیات میں استغفار کے جو فوائد ذکر کیے گئے ہیں، موسلا دھار بارشیں، مال و اولاد سے مدد، باغات اور نہریں، یہ سب دراصل انسانوں کی خوشحالی اور سعادت مندی و نیک بختی کی علامت ہے، اور یہ استغفار سے ہی نصیب ہوتے ہیں۔ پانچواں اصول دعا، کامیاب اور خوشحال زندگی کے حصول کا پانچواں اصول دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کا اور مشکلات، غموں اور صدموں سے نجات پانے کا سوال کرنا، کیونکہ خوشحالی کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت ہی کے پاس ہیں۔ مصائب و آلام سے نجات دینے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ بندے مومن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ انہیں خالی لوٹا دے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے، تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی اور ناکام واپس لوٹا دے۔ دعا کرنے سے 3 فوائد میں سے ایک فائدہ ضرور ملتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کا سوال پورا کر دیتا ہے، یا اس کی دعا کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یا اس دعا کے سبب آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ زمین پر پائے جانے والا کوئی مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی طلب کی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے، بشرطے کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ یہ سن کر لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا تب تو ہم اور زیادہ دعا کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، یا اسے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ اس لیے دعا ضرور کرنی چاہیے، اور کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر براہ راست اللہ سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں، سوال کریں، تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ کوئی دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس لیے جو قریب ہے پکار کو سن سکتا ہے، سن کر قبول بھی کرتا ہے، اور پھر مدد کرنے پر بھی قادر ہے، صرف اسی کو پکارنا چاہیے اور اسے چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह से छठा उसूल ज़िक्र इलाही है। जो लोग दुनियावी तकालीफ और मसाइब की वजह से हर वक्त गमगीन रहते हों और गमों और सदमों ने उनकी खुशियाँ छीन ली हों, उनकी तबीयत को सुकून पहुँचाने और इत्मीनान क़ल्ब के लिए छठा उसूल ज़िक्र इलाही है। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सूरह राद आयत नंबर 28 के जो लोग ईमान लाते हैं और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन हो जाते हैं, याद रखो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं। सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत की के जिसके एक एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती है। फिर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर को जिन्हें जन्नत के पौधे करार दिया गया है। और फिर ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह के जो जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम के जो अल्लाह ताला को बेहद महबूब और मीज़ान में बड़े वज़नी है। कुरान मजीद की इस आयत की रोशनी में हमें बहैसियत मोमिन इस बात पर यकीन कामिल होना चाहिए कि ज़िक्र इलाही से ही दिलों को ताज़गी मिलती है, हक़ीक़ी सुकून नसीब होता है, परेशानी और गमों का बोझ हल्का होता है। लेकिन अफसोस, आजकल बहुत सारे मुसलमान अपने गमों का बोझ हल्का करने और दिल बहलाने के लिए गाने सुनते और फिल्में देखते। हालांकि इससे गम हल्का होने के बजाय और ज़्यादा होता है, क्योंकि गाने सुनना और फिल्में देखना हराम है और हराम काम से सिवाय गम और परेशानी से और कुछ हासिल नहीं हो सकता। 7वां उसूल शुक्र है। कामयाब व खुशहाल ज़िंदगी के हसूल और परेशानियों से निजात का 7वां उसूल है अल्लाह ताला की बेशुमार और अनगिनत नेमतों पर शुक्रगुजार होना। क्योंकि जब हम उसकी नेमतों पर शुक्रिया बजा लाएंगे तो अल्लाह ताला हमें और ज़्यादा नेमतों से नवाजेगा। अल्लाह ताला का फरमान है, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7। और याद रखो, तुम्हारे रब ने ख़बरदार कर दिया कि अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नवाजूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर मेरी सज़ा भी बहुत सख्त है। इसी तरह से 8वां उसूल सब्र है। दुनिया में सातमंदी और खुशहाली के हुसूल का 8वां उसूल है सब्र। यानी किसी बंदे मोमिन को जब कोई परेशानी या तकलीफ़ पहुँचे तो वह उसे बर्दाश्त करे, उस पर सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, अल्लाह ताला की तकदीर पर अपनी रज़ामंदी का इजहार करे और उस पर अल्लाह ताला से अज्र व सवाब का तालिब हो। यूँ अल्लाह ताला उससे राज़ी होगा और उससे गुनाहों को मिटाकर उसे इत्मीनान क़ल्ब नसीब करेगा। इसी तरह से 9वां उसूल तवक्कुल है। वो लोग जिन पर दुश्मनी की शरारतों, साजिशों और उनके हथकंडों का खौफ तारी रहता हो और उनकी वजह से वह सख्त बेचैन रहते हों, उनकी खुशहाली के लिए खुशूसन और बाकी तमाम लोगों के लिए अमूमन 9वां उसूल यह है कि वो सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कुल भरोसा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ही हर शर से बचाने वाला है और उसके हुक्म के बगैर बड़े से बड़ा ताकतवर भी किसी को कोई नुकसान पहुँचाने पर कादिर नहीं है। इसी तरह से 10वां उसूल क़नाअत है। कामयाब व खुशगवार ज़िंदगी का 10वां उसूल है अल्लाह ताला ने जिसको जितना रिज़्क़ अता किया है वह उस पर क़नाअत करे और हर हाल में उसका शुक्र अदा करता रहे, और बड़े बड़े मालदारों को हसरत से देखने के बजाय अपने से कम माल वाले लोगों को अपने मद्देनज़र रखे। इस तरह अल्लाह ताला उसे हकीकी चैन और सुकून नसीब करेगा। और अगर वह किसी जिस्मानी बीमारी की वजह से परेशान रहता हो तो भी उसे उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जो उससे ज़्यादा मोहलिक व अमूदी मर्द में मुब्तला होकर हस्पतालों में ज़ेर इलाज हों या अपने घरों में साहिब फ़राश हों। जब वह अपने से कम माल वाले लोगों की हालत और उसी तरह अपने से बड़े मरीज़ों की हालत को देखेगा तो यकीनन वह अपनी हालत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा। इस तरह अल्लाह ताला उसे सुकून क़ल्ब जैसी अजीम दौलत से नवाजेगा। इसी तरह से 11वां उसूल फारिग औक़ात में उलूम नाफ़िया का मुतालिया है। तो आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको खुशगवार ज़िंदगी नसीब करे, ईमान व अमल की सलामती दे और हमें तमाम परेशानियों, दुखों और सदमों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर।